بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ من والہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ذی الحجہ کا مہینہ جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ بڑا مقدس اور محترم مہینہ ہے۔ بعض عبادتیں اس مہینے میں ایسی ادا کی جاتی ہیں جو دوسرے مہینوں میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ حج ہے اسلام کا 5واں رکن، وہ اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، کسی دوسرے مہینے میں وہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ایمان والوں کے ایمانی جذبے کو ظاہر کرنے کی ایک شکل ہے، یہ بھی اسی مہینے میں ادا کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ ساری عبادتوں کو اپنے اندر لے لیتا ہے، اسی لیے شریعت میں اس مہینے کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس مہینے کے خاص طور پر 10 دنوں کی۔ اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، تو اسی لیے کہا ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں۔ یہ بڑے مبارک ایام بھی ہیں، بڑی مبارک راتیں بھی ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ متعین اور معلوم دنوں میں اللہ کا نام لیا جائے، اس کا تذکرہ کیا جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور انہیں عنایت فرمائے ہیں۔ تو ایک تو ان ایام کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور دوسرے ان ایام میں خاص طور پر اللہ کے ذکر، اچھے اعمال اور صدقہ و خیرات کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الايام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھے اعمال ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنے پسند ہیں باقی دنوں میں اتنے پسند نہیں، یعنی ہر وقت اچھے اعمال کا کرنا اللہ کو پسند ہے، لیکن ان دنوں میں جتنا اللہ کو پسند ہے کہ اچھے اعمال کیے جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے جائیں، دوسرے دنوں میں اتنی بڑی فضیلت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دی ہے، تو اس لیے ان ایام کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور توبہ استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ خاص طور پر آج کل جو وبائی ہے، کورونا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، لوگ سرسری لے رہے، اس کو ایک بیماری سمجھ کر احتیاطی تدابیر، علاج معالجے کی چیزیں تو اس کو اختیار کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش اور عذاب سمجھ کر اللہ کی طرف جس طرح سے رجوع ہونا چاہیے، جس طرح سے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اچھے اعمال کی طرف جس طرح متوجہ ہونا چاہیے، صدقہ و خیرات کی جتنی کثرت ہونی چاہیے اور نماز کی جتنی پابندی ہونی چاہیے، ان دنوں میں وہ چیز نظر نہیں آتی ہے۔ تو خاص طور پر یہ ایام ایسے ہیں کہ اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، اور اللہ خود چاہتے ہیں کہ ان ایام میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ تو ان دنوں کو جو بڑے مبارک افضل ایام دنیا کہا گیا، کہ دنیا کے بہترین دنوں میں سے دن یہ ہیں، تو ان دنوں میں ہم خاص طور پر اچھے کام کریں، خاص طور پر اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، کثرت سے صدقہ و خیرات کریں، اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، اور آپسی تعلقات کو جوڑیں۔ جو
دشمنیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے، وراثت ہے یا کسی کا قرض ہے دبائے ہوئے ہیں نہیں دے رہے ہیں، اس سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ان دنوں کے احترام میں اس کو بھی لوٹانے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر اس مہینے کی 9ویں جو تاریخ ہے عرفہ کا دن، اس کو تو دنوں میں سب سے معزز دن کہا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ عرفہ کا دن اللہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ اگر آدمی عرفہ کا روزہ رکھے گا تو پچھلے سال اور اگلے سال 2 سال کے گناہ ایک روزے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ذی الحجہ کے 9 دنوں کے بھی روزے رکھا کرتے تھے، یہ بھی بہتر ہے، اور کم از کم عرفہ کا دن جو 9ویں تاریخ ہے اس کا روزہ خاص طور پر رکھیں، اس لیے کہ 2 سال کے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ان ایام میں اللہ کی بڑائی تکبیر، اللہ اکبر، اس کا ورد رکھنا چاہیے، اس کو گنگناتے رہنا چاہیے۔ خاص طور پر جانوروں کو جب دیکھے، پہاڑ پر چڑھے یا کسی جگہ جائیں تو تکبیر کا زمزمہ ہونا چاہیے، اس کی خاص طور پر کوشش کرنی چاہیے۔ اور عید کے جو دن آ رہے ہیں خوشیوں کے دن ہیں، بے شک ہیں، لیکن جو حالات ہیں اس کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ قربانی کرنا ہو یا عید کی خوشیاں منانا ہو تو اس طرح سے کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، ہماری وجہ سے ماحول بگڑنے نہ پائیں، ہماری وجہ سے لوگ غلط فائدہ اٹھا کر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام نہ کر سکے۔ اس طرح سے ہمیں اپنی عید منانی چاہیے، اور جو حالات ہیں اس میں خاص طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان ایام میں اچھے اعمال کی کثرت کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور اس کی برکتوں سے یہ جو آفتیں اور مصیبتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور عید کے جو ایام ہیں اللہ تعالیٰ خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔